شاہ مینشن میں ایک خوبصورت صبح کا آغاز تھا۔ آیت بلاج کے اٹھنے سے پہلے تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ سرخ جوڑ میں ہلکا میک اپ کیے، کانوں میں نازک سے ٹاپس پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اما جان نے اسے اپنے پاس بٹھا کر نظر اتاری تھی۔ اس پر سے پیسے وار کا ملازمہ کو پکڑا دیے تھے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اما جان کے دعا پر وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، تم اپنی مرضی سے اپنے اصل کے پاس چلی گئی۔ تمہاری اس سمجھداری کے میں قائل ہو گئی ہوں۔ سمجھدار بیویاں ہی گھر کو جنت بناتی ہیں۔ اما جان اس کی تعریف کرنے لگی، وہ بس دھیمے سے مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیٹا جاؤ، بلاج کو بلا کر لو، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اما جان کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ شرٹ لیس ہونے منہ بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ اس کو حالت میں دیکھ کر اس کی پلکیں لرزی۔ سنیے، اٹھیے، اما جان بلا رہی ہیں۔ اسے دوسری طرف دیکھ کر بلاج کو پکڑا۔ 2-3 بار آواز دینے پر بھی اس کو اٹھتا ہوا نہ دیکھ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اٹھیے۔ اس نے بلاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ سیدھا ہوتا اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر آیت گھبرا کر اس کے کندھے کو سختی سے تھام چکی تھی۔ ملائم ہاتھ، معصوم چہرہ، یہ خوبصورت نین اور ہونٹ قتل باقی ہے بس۔ اوزار تو سب پورے ہیں۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے، گمبھیر لہجے میں شاعری بولتا اسے لال کر گیا تھا۔ وہ خود کو شبا کو لگی، ابھی کہاں جاننا، ابھی ہماری آنکھوں کی پیاس بجھی نہیں۔ اسے مزید حد میں بھیج گیا، پلیز چھوڑیے، اما جان بلا رہی ہے۔ شرم سے اس کا نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اما جان کے پوتے پر دھیان، وہ اس کے بالوں کو پکڑ کر خود پر جھکاتے اس کے ہونٹوں پر لب رکھ کے آہستہ سے آنکھیں مل کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، مگر ہائے تمہارے ہونٹ، وہ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشا اسے دیکھا بے باکی سے بولا۔ اس کی گرفت سے ڈھیلی محسوس کر آیت 120 کی اسپیڈ سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے ہی بلاج بھی اٹھا، اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ امی اس نے جھجک کر سعادہ بیگم کو پکارا۔ سعادہ بیگم نے مڑ کر اسے دیکھا، جو گلابی کلر کے لان کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹا تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ سعادہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ میں آپ کے ساتھ ناشتہ بنانے آئی ہوں۔ حقیقت نے مسکرا کر کہا، بالکل نہیں، کچن کے لیے میں اور بابی ہیں نا، ہم سب کر لیں گے، تم آرام کرو، یہ آرام کرنے کے دن ہے۔ گھومو پھرو عرش کے ساتھ، پھر باہر جاؤ، پھر بچوں کے بعد ویسے بھی گھومنے کا وقت کہاں ملتا ہے۔ سعادہ بیگم محبت سے کہہ کر اسے باہر لے آئی تھی، مگر مجھے فری بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، وہ معصومیت سے بولی۔ عرش سے بول کر میں تمہارے لیے کتابیں منگواتی ہوں، جس میں بچوں کی کیئر کیسے کرنی چاہیے، کیسے بچوں کو اٹھانا چاہیے، سب لکھا ہوتا ہے۔ بس وہ پڑھنا بہت گزر جائے گا، باقی وقت تم گھومنے پھرنے میں گزارو۔ سعادہ بیگم سے سمجھا کر واپس کچن میں چلے گی۔ وہ وہاں بیٹھی رب کی بہت بار شکر گزار ہوئی تھی، جنہوں نے اسے اتنی آزمائشوں کے بعد اس فیملی سے نوازا تھا، جن کے ساتھ سکون ہی سکون تھا۔ ایسا اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو آدم خانزادہ کے ہزار میں قید پایا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے آدم کو دیکھا، جو پرسکون سویا ہوا تھا۔ وہ ایک مکمل مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تھا۔ اس کی مجھے بیرڈ اسے بہت پسند تھی۔ وہ شخص اسے اندھیرے سے روشنی میں لیا تھا۔ صرف وہی نہیں بلکہ آدم بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ بات اسے بلندیوں پر پہنچا گیا تھا۔ کل کیسے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کے تمام تکلیفوں کو اپنے باہوں میں سمیٹ کر بولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسے گزری رات پوری شدت سے یاد آتی، وہ جیسے اسے سب یاد آتا کہ اس کا چہرہ خطرناک حد تک ہو گیا تھا۔ اس کا بازو ہٹا کر نکلنے لگی، مگر وہ نیند میں بھی اسے خود میں بینچ کیا۔ سو جو وہ سرگوشی میں بولتا اسے قریب کر گیا۔ صبح ہو گئی ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ آدم کی سرزنش پر وہ خاموش ہوگی، مگر شرم کے مارے وہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی۔ وہ چاہتی تھی آدم کے اٹھنے سے پہلے کمرے سے نکل جائے، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی، مگر آدم اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ابھی بامشکل 10 منٹ گزرے کے دروازے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ گھر میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 8 بجے تھے۔ اس کے بعد وہ سختی سے آنکھیں میچ کر لیٹی تھی۔ گزری رات اس کا ڈرنا شرمانا یاد کر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ گیا دروازے پر کون ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں سے شفا کے کپڑے لے کر اس کے پاس آئی۔ اٹھیے، جا کر فریش ہو جائیے۔ انہیں دھیرے سے شفا کو پکارا، مگر اس نے تو جیسے آدم کے سامنے نظر نہ اٹھانے کی قسم کھا لی تھی۔ شفا اٹھ جائیے نا، ہم بہت لیٹ ہو رہی ہے۔ اس نے شفا کے گل پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، آپ کے کپڑے یہاں رکھے ہیں، میں دروازہ کھولنے جا رہا ہوں، منت باہر کھڑی ہے، آپ جا کر فریش ہو جائیے۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اس کی شرم سمجھ اس کے کپڑے ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آواز دور محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، اپنے پاس رکھے کپڑے اٹھاتی واش روم میں بھاگی تھی۔ اسے واش روم میں بند ہوتے دیکھ آدم نے دروازہ کھول کر منت کو گود میں اٹھا لیا تھا، جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ ہاپا ہے آج اپنے بابا سے؟ آدم اس کا گال چومتا کمرے میں لے آیا۔ ماما کو بلائے۔ منت باپ کو جواب دینے کے بجائے ماں کی تلاش میں کمرے میں نظر دعائی۔ پہلے بابا سے تو ناراضگی ختم کرو نا۔ آدم اسے اپنے سینے پر لٹا کے اس نے ناراضگی سے آدم کو دیکھا۔ میری پرنسس غصہ کیوں ہے؟ میں آپ
سے بات نہیں کروں گی۔ منت کی ناراضگی برقرار تھی۔ آدم کا کہنا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اس کی چھوٹی پھولی سے ناک دے کر آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالے۔ میں باہر جا رہا ہوں، شفا کو واش روم سے نہ نکلنے دیکھ وہ ڈریسنگ روم میں گھس کے اس کے جاتے ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ منت اس کو دیکھ کر لپٹ گئی تھی۔ شفا نے بھی اس کے گال چوم لی۔ آدم حاضر تھا جو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر تھا۔ بلیک سوٹ پہنے گیلے بال میں نکلے دھوپ میں باہر آتا دیکھا وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ مجھے مکمل کرنے کا شکریہ زندگی۔ مگر پیچھے سے شفا کے گھنے بالوں والے سر پر لب رکھے تھے۔ شفا اس سے اچانک اپنے ہاتھ پر گھبرا گئی۔ وہ تو سمجھی تھی وہ کمرے سے چلا گیا۔ شفا کا دل بے تھا، زور سے دھڑکا اس کی بوجھل سرگوشی پر۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی مگر آدم نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس کی سرگوشی اتنی دھیمی تھی کہ وہ بھی بامشکل سن پا رہی تھی۔ منت ان سب سے بے خبر ابھی تک شفا کی کمر میں ہاتھ باندھے اس کے پیٹ سے لپٹی ہوئی تھی۔ باپ بیٹی کے بیچ اپنی سچویشن سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی جسے چاہ کر بھی وہ ضبط نہیں کر پائی۔ آپ کی مسکراہٹ میرے دل میں آپ کے لیے موجود محبت میں دن بدن اضافہ کرتی جا رہی۔ وہ دن دور نہیں جب میں اپنا کام دھندا چھوڑ کر آپ کے پہلو سے چپک جاؤں گا۔ آدم کی دھیمی سرگوشی پر اس کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے کسمساتا دیکھ منت اس سے الگ ہوئی تھی اور منت کے الگ ہوتی آدم جھٹکے سے اسے دور ہوا تھا اور واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جاتے شفا نے ایک گہری سانس لی۔ محبت کی بات کرتا تھا جبکہ شفا اس کی اچھائی کی وجہ سے اسے عشق کر بیٹھی تھی۔ سب ناشتے پر آدم شفا کا انتظار کرتے ان تینوں کو ایک ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے دیکھ فروا بیگم نے نظر اتاری تھی۔ آدم کے چہرے پر چمک ہی نہ تھی اور شفا کا شرمایا روپ انہیں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ وہ سب کو سلام کرتے اپنی اپنی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ منت کو فروا بیگم اپنے ساتھ بیٹھا چکی تھی۔ ہر کوئی مکمل تھا، وہاں بس ایک جزا ہی تھی جو اداسی سے ناشتہ کرتی تھی۔ سلال آج بھی موجود نہیں تھا۔ فروا بیگم ماں تھی، کیسے بچوں کی خوشی و غم نہ سمجھ پاتی۔ جزا کے لیے وہ اکثر پریشان رہتی تھی مگر ان کو لگتا تھا وہ صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنا نقصان کرتی ہے۔ بیٹا میں چاہ رہی ہوں اب عرش کا ولیمہ کر دیا جائے۔ عرش کی شادی کا کسی کو علم نہیں۔ ماشاءاللہ سے اب نیا مہمان آنے والا ہے تو ہمیں اس کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اور سعادہ نے تو اگلے سنڈے کا سوچا، اب تم لوگ دیکھ لو کون سا دن صحیح رہے گا۔ فروا بیگم ان دونوں کی طرف دیکھا بولی، ٹھیک ہے امی، جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ میرے خیال سے سنڈے کا دن زیادہ بہتر رہے گا۔ جو تیاری کرنی ہے وہ ہم کر لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ آدم نے ان کو پرسکون کیا۔ وہ نیچے سے شفا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جو پہلے سب کے سامنے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی اس کی حرکت پر گڑبڑا گئی۔ کیا وہ ابھی تک کوئی پریشانی ہے؟ سعادہ بیگم نے شفا کی پریشان صورت دیکھا پوچھا، نہیں چھوٹی امی میں ٹھیک ہوں۔ سب کی توجہ خود کی طرف دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ آدم نے اس کی حرکت دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ عرش مہمانوں کی لسٹ تم بنا لینا، سلاد سے کہنا آ کر مجھ سے آفس میں ملے۔ آدم ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ گیا۔ عرش نے اسباب میں سہلایا، اب تو غصہ چھوڑ پرنسس، اب تو مان جاؤ۔ میں نہیں مانوں گی، وہ منہ پھیلا کر بولی۔ اچھا یہ تو بتا دو کیوں ناراض ہے میرا بیٹا؟ آدم نے مسکین سی شکل بنا کر پوچھا۔ آپ مجھے دوست ماما کے پاس سونے نہیں دیتے، خود سو جاتے ہیں۔ سب کے سامنے اس کی بابا آدم جی بھر کر شرمندہ ہو گیا تھا۔ آدم کو اپنے آپ پر غصہ ہے، اسے پتا ہوتا اس کی بیٹی اس بات پر ناراض تھا تو وہ اس سے سب کے سامنے پوچھتا ہی نہیں۔ شفا سے تو وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اس کی جھکی قدم مزید جھکے تھے، سب نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ منت جلدی سے ناشتہ فنش کرو۔ ہر بیٹی کا سر چہرہ دیکھ فروا بیگم کو ہی آیا اور وہ منت کے منہ میں نوالا ڈال کر اس کا منہ بند کر گئی۔ آدم سر چہرے کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ عرش بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ بلاج بیٹا کچھ دنوں کے لیے بہو کو باہر لے جاؤ، گھوم پھر لے گی، ہنی مون ہو جائے گا تم لوگوں کو۔ اس وقت وہ لاؤنج میں بی جان سے اپنے سر کی مالش کروا رہا تھا۔ آیت اس کی بے باکی کی وجہ سے ہانیہ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس کے اشارے پر بھی وہ کمرے میں نہیں آئی تھی تو مجبوراً وہ بھی باہر آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس نے سفارت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آفس سے چھٹی کر لی تھی مگر وہ تھی کہ ہاتھ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے تمغی دکھا ماں جان کی طرف پیٹ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا تاکہ وہ اس کے سر کی مالش کر سکے۔ سر باہر دو لیڈیز آئی ہیں آیت میڈم سے ملنے۔ ملازم نے آ کر انہیں اطلاع دی تو آیت جو بیٹھی ہوئی تھی جھٹکے سے کھڑی ہوگی۔ ان کو جا کر منع کر دو، میڈم نہیں ملنا چاہتی ان سے۔ بلاج نے اپنی ہی دن میں منع کر دیا۔ ان کو اندر بھیجو، منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اماں جان نے آیت کی آنسو بڑی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، یار اماں جان میں نہیں چاہتا کہ اس خاندان سے میری بیوی کوئی تعلق رکھے۔ بلاج نے ناراضگی سے کہا، پلیز مجھے ملنے دے۔ آیت کی براہ آواز پر اس نے آیت کو دیکھا جو التجا کرتی نظر سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ پل میں ان سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ڈوب گیا تھا۔ اسے اس وقت یہ بات ماننی پڑی، وہ اس سے ہر بات منوانے کا ہنر رکھتی تھی۔ جو ان کو اندر بھیجو، وہ ذرا ناراضگی سے کہہ کر اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فروا بیگم فریحہ کے ساتھ آج شام مینشن آئی تھی۔ ملازمہ کے ساتھ جب وہ اندر آئی تو سامنے آیت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔
ان کو دیکھتے وہ بابا کا فروا بیگم کے گلے لگی۔ فروا بیگم نے سگی ماں کے تھا اس کا ماتھا چوما تھا، ہر کو سگی اولاد کے تھا خیال رکھا تھا۔ وہ فروا بیگم سے الگ ہو کر فریحہ سے ملی، مگر اس نے فریحہ میں وہ گرم جوشی محسوس نہیں کی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا جو ناراض نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شرمندگی سے وہ اپنی نظر جھکا گئی۔ فروا بیگم اور فری نے آگے بڑھ کر ماں جان کو سلام کیا۔ ہانیہ سے بھی ملی، مگر وہ مغرور شہزادہ بلیک ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ٹانگ بار ٹانگ رکھ کے لاپرواہ انداز میں بیٹھا موبائل یوز کرتا، جیسے اس کو لگا وہاں کوئی نہ ہو۔ اس کی ہر پر آیت بے وجہ ہی سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی وہاں خاموشی تھی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ہانیہ اماں جان کے اشارے پر کچن میں چلی گئی تھی۔ جب 5 منٹ تک کوئی کچھ نہیں بولا تھا، بلاج اپنے موبائل سر پر رکھتا سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ جی کہیں کیسے آنا ہو آپ لوگوں کا؟ بلاج نے سنجیدگی سے فری سے پوچھا، کیونکہ وہ جتنا بھی بدتمیز تھا مگر مرو سے سرد لہجے میں بات کرنا وہ بہت مایوس سمجھتا تھا، اور فری تقریباً اس کی جتنی یا شاید ایک آدھا سال بڑی تھی، ایسا اس کا ماننا تھا۔ وہ شکل سے ہی پہچان چکا تھا وہ آیت کی بہن ہے، کیونکہ وہ خود بہو آیت جیسی تھی۔ فری نے گول کو اسے دیکھا جیسے بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے دھوکے کھانے کے بعد یہاں ہم دعوت اڑانے تو آئیں گے نہیں، اگر آئیں تو کسی کام سے ہی آئے ہوں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت سے تھوڑا وقت نکالیں تو کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ فری بھی اس کی بات کے جواب میں طنز کرنا نہیں بولی تھی، جبکہ دھوکے کا مطلب آیت و بلاج اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ فروا بیگم نے فری کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اسے غصہ کرنے سے روکا تھا۔ ماما جی، بچوں سے جو غلطیاں ہوگی ہم اسے سدھار نہیں سکتے، مگر ہم کوئی بہتر راستہ نکال کر اسے صحیح کر سکتے ہیں۔ اب آیت و بلاج نے اپنی مرضی سے جو بھی فیصلہ کیا وہ ان کی زندگی ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ان سب چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ابھی تو کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں، لیکن جیسے سب کو پتہ چلے گا خاندان والی باتیں بنائیں گے، لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سنڈے عرش کے ملنے کے ساتھ آیت کی رخصتی کر لی جائے تاکہ کسی کو بھی کچھ بولنے کا موقع نہ ملے۔ فروا بیگم نے بول کر ماجان کی طرف دیکھا جو ان کی بات سے سہمت نظر آ رہی تھی، جبکہ بلاج ابھی تک ویسے ہی اکڑ کے بیٹھ رہا تھا۔ میں آپ کی بات سے متفق، مجھے منظور ہے۔ بلاج نے ان کی بات کاٹی تھی، سب نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے منظور نہیں، بلاج نے اماں جان کی بات کاٹی تھی، سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو بنا کسی لحاظ کے منع کر چکا تھا۔ تب تک ہانیہ بھی ملازمہ کے ساتھ ان کے لیے چائے سنیکس وغیرہ لے کر آ چکی تھی۔ اتنا سیریس ماحول دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے منظور نہیں کہ میری بیوی اس گھر میں دوبارہ جائے، اور یہی بات لوگوں کی باتیں بنانے کی، تو میری بیوی کے بارے میں غلط بولنے والوں کی زبان کاٹنے کی طاقت رکھتا ہوں میں، اس لیے آپ لوگ فکر مت کیجیے۔ مگر بیٹا چلیے بڑی امی۔ فروا بیگم نے کچھ بولنا چاہا مگر فری ان کا ہاتھ تھام کر اٹھا چکی تھی۔ آپ بھی میری بات سنیں، آیت نے روتے ہوئے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ماشاء اللہ، بہترین انتخاب کیا ہے تم نے اپنے لیے، خوشی ہوئی، بہت عزت ملی ہمیں آج یہاں سے، اللہ کرے ہمیشہ خوش ہو۔ لیکن اگر تم اپنی پسند کے بارے میں ہمیں پہلے بتا دیتی تو آج لوگوں کے سامنے ہمیں جواب دے نہیں ہونا پڑتا۔ فری افسوس اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی فروا بیگم غوطہ میں باہر نکل گئی تھی۔ ان کے نکل ہی آیت بھی روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عجیب ڈرامے بازی لگا کے یار جو بھی آتا ہے میری بیوی کو رلا کر چلا جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو لانے سے منع کر رہا تھا۔ اس وقت آیت کے آنسو دیکھ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ تم نے ان کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ اماں جان نے افسوس سے پوتے کو دیکھا۔ اب آ بھی ان کی وجہ سے مجھے ہی سنا، وہ غصے سے بولتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آیت میں نے کہا کھولو دروازہ، اس کے 3-4 بار نہ کرنے پر بھی جب اندر سے آواز نہیں آئی تو اس نے ملازمہ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ کی منگوائی۔ اس کو رونے کے بعد باہر تک آ رہی تھی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو وہ بجگی سے رو رہی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس پہنچا، اسے تھام کر سیدھا کیا۔ روئی تو اس سوجی آنکھیں بھی گہون سورج چہرہ دیکھ وہ بہت پریشان ہوا تھا، کیوں رو رہی ہو جا؟ بلاج اس کے آنسو انگلی کے پروں سے صاف کرتے بولا۔ آیت نے کوئی جواب نہیں دیا مگر آنسو تواتر سے بہہ کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ بلاج نے پانی کا گلاس بھر کر منہ سے لگایا، 2 گھونٹ پی کر پیچھے کر گئی۔ اچھا چپ کرو، رونا بند کرو۔ اسے سینے سے لگا تھا کسی بچے کی طرح بچکارنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں، ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہیں، کبھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، ہمیشہ اپنا فیصلہ تھومتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، میری بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے، مگر آپ نے مجھے انسان سمجھا ہی نہیں۔ وہ اسی کے سینے سے لگی روتے ہوئے اس کی شکایت کر رہی تھی۔ سلار کے بہت افسوس ہوا، کاش میں سلار کی بہن نہ ہوتی تو شاید آج اس کی بیوی اس پر فخر کر رہی ہوتی۔ جانا پلیز رونا بند کرو، دیکھو ہم کل ہی دھوم دھام سے اپنا ولیمہ کر لیں گے، تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ اس کے بعد آیت نے غصے سے اسے دودھ دھکیلا، اٹھ کر جانے لگے۔ کہاں جا رہی ہو؟ بلا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اماں جان کے پاس، اب میں وہی رہوں گی، وہ غصے سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھپانے لگی۔ مگر کیوں؟ وہ پریشان سر لیے کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے مجھے آپ کی اور بڑی امی کے سامنے بہت شرمندہ کیا۔ جب آپ کو میری فکر نہیں تو میں کیوں آپ کی فکر کروں؟ وہ سختی سے جواب دے کر مرنے لگی، مگر بلاج نے پیچھے سے اس کے گرد بازو باندھ دیے تھے۔ یہ ظلم نہ کرو مجھ پر جانم،
تمہارے بغیر بلا شاہ کا گزارا ممکن نہیں۔ اس کے کان میں جھکتا سرگوشی کرنے لگا۔ عائد نے بامشکل اپنے دھڑکنوں کو شور کرنے سے روکا تھا۔ چھوڑی مجھے، میں آپ کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا بتاؤ کیا چاہتی تم؟ ہار مانتے وہ اسے بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ خود بھی جانتا تھا وہ زیادہ بول گیا، جبکہ والد کی فائدے کی ہی بات کرنے آئے تھے۔ مجھے نہیں کہنا کچھ بھی، آپ میری بات نہیں مانیں گے۔ وہ اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں آج صرف تمہاری مانوں گا، لیکن تمہیں بھی میری کچھ ماننی پڑے گی۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نظر جھکائے بولی، جیسے یقین ہے وہ منع کرے گا مجھے چھوڑ کر۔ بالائے نے کسی حدشے کے تحت پوچھا، جبکہ دل کو پورا یقین ہو چکا تھا وہ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی۔ مجھے بس وہاں سے رخصت ہونے دے۔ بڑی امی بہت مان سے مجھے لینے آئی تھی۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، واپس آؤ گی میرے پاس؟ بلال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ اسے کھینچ کر اس کا جبڑا بوجھ گیا۔ اگر وہاں جا کر میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، بلال شاہ کی محبت دیکھی ہے تم نے، اس محبت کو انتقام کی بیٹ مت چڑھانا، پچھتاؤ گی۔ ٹھیک 6 دن بعد سنڈے کو میں بارات لے کر آؤں گا تمہیں لینے۔ اس کے بعد تم خانزادہ مینشن کا نام بھی نہیں لوگی، صرف تم اور میں، ہم ایک دوسرے کے لیے ہوں گے بس۔ میں یہ سب صرف تمہاری خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے منہ پر جھکا سرد لہجے میں بول کر اس کے ہونٹوں کو نمی سے چکا دور ہو گیا۔ عائد کو پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر جب سمجھ آئی وہ اچانک خوشی سے اس کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر بلال بھی مسکرا دیا۔ میں اماں جان کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ اسے سے الگ ہو باہر جانے لگی۔ یہ تو ہوئی تمہاری بات، میری بات کون مانے گا؟ جانب اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اس کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم کو بریک لگی تھی۔ وہ پریشان سی بلال کی طرف دکھا۔ ادھر وہ آرام سے پھیل کر بیٹھ پر بیٹھ کے اس کے اشارے پر عائد گھبراتے ہوئے اس کی طرف بڑی۔ بلاج کی آنکھیں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے پاس آنے پر بلال نے اسے کھینچ کر ہودھ پر گرایا تھا۔ اچانک افطار پر عائد نے آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ اس کے روح کو آنکھوں سے نہارنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی تپش سے عائد کو اپنا چہرہ جھلسا ہوا محسوس ہوا۔ انہیں دھیرے سے آنکھیں کھولی تو وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا، ان نظروں کا پیام سمجھ کر وہ خود میں سمٹ کی جانب بلاج کے خمار آلودہ لہجے پر اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ قسمی بلاج کے فرمائش پر عائد نے جھٹکے سے ہونکوں کی طرف سے دیکھا۔ کس میں جانب بلاج نے دوبارہ کہا، کیوں؟ وہ گھبرا کر بولی، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے عجیب سوال پر بلاج اسے گورا تھا۔ مطلب میں کیوں کرا؟ عائد دھیرے سے منمنائی، تو کیا رینا سے مانگ لوں؟ کس؟ انہیں بات پر بلاج چڑھ کر بولا۔ عائد نے ہونہار نظر سے دیکھا، کون ہے؟ رینا میری سیکرٹری۔ اس نے اطمینان سے جواب دے عائد کو دیکھا، جو ساری شرم بلائے طاق رکھ کر کھا جانے والی نظر سے اسے گور رہی تھی۔ مطلب یہ سب کرنے جاتے ہیں آفس میں؟ وہ خالص بیویوں والے انداز میں اسے لڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اب تم اتنی نخرے دکھاؤ گی تو کہیں نہ کہیں تو۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا وہ جھکا شدت سے اس کے کندھے پر دانت گاڑ گئے تھے۔ جنگلی بلی وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھنے پر وہ بیڈ پر بیٹھ بلاج کندھے سے ٹی شرٹ ہٹا کر دیکھنے لگا، جہاں اس کے دانتوں کے نشان کے ساتھ ہلکے ہلکے خون کے قطرے واضح تھے۔ بلاج نے اپنے زخم کے بعد اسے دیکھا، جو ہونہار نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جو خوف زدہ نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جانا کینسر وہ ساتھ لچ میں کیا وہاں سے جانے لگا۔ عائد باغ اس کے سامنے آگے، پلیز منع مت کرے، میں سوری کہہ رہی ہوں، معاف کر دے پلیز۔ وہ اس وقت رونے والی ہو گئی تھی۔ بلال نے اس کی شکل دیکھ کر مسکراہٹ ہو گئی تھی۔ عائد کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنے پاؤں اوبر کرتے اس کے سامنے بڑھ لاب رکھے۔ اس کی حرکت پر بلاج شاہ کو بری طرح سے گائل کیا تھا۔ ایک سکون کی لہر روح میں سریت کر گئی تھی۔ اس نے عائد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بیچ لیا۔ تیار ہو جو، میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، جلدی آنا ورنہ میرا ارادہ بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اس کے ماتھے پر لپک کر کمرے سے نکل کے اس کے نکلتے ہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سے کام رہے تھے۔ وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ تم چاہتے کیا ہو مجھے بتاؤ، بتا دو۔ اتنے لاپرواہ تو تم کبھی نہیں ہوئے سالار، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آدم خانزادہ غصے سے اس پر برسا تھا۔ بھائی مجھے نہیں بتا وہ سب کیسے غائب ہو گیا؟ آئی وہ آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے رکھوایا تھا، مگر وہ میرے لاکر میں سے غائب ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ شرمندگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہی تمہاری بے گناہی کا ثبوت ہے میری بات۔ اب جانتے ہو تم، وہ آئے سے بدلہ لے کر ہر چیز کا میں تم سے پچھلے 1 مہینے سے مانگ رہا ہوں، کبھی کوئی بہانہ تو کبھی کوئی بہانہ۔ ذمہ داری نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ آدم کا باس نہ چلا، وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ عائد کا نام مت لے میرے سامنے۔ اس نے اس گھٹیا آدمی کے سامنے میرے ساتھ آنے کی وجہ اس کے ساتھ کو ترجیح دی۔ سالار سنجیدگی سے بولا، بکواس مت کرو، وہ اگر ان سب میں پھنسی ہے تو اس کی وجہ تم ہو۔ اب مجھے کچھ سوچنے دو، تم جاؤ واپس، کہیں اور جانے کی بجائے مجھے گھر میں ملنا تم۔ آدم سنجیدگی سے کہا، میں آفس میں سے نکل گیا تھا پیچھے۔ وہ بھی غصے سے وہاں سے نکل کر آفس چلا گیا تھا۔ وہ اماں جان سے مل کر بلاج کے ساتھ خانزادہ مینشن تھے، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، نہ ہی بلاج اندر جانا چاہتا تھا۔ واپس چلتے ہیں، اسے دروازے کی طرف حسرت سے دیکھتا دیکھ کر بلاج نے سے رنگ سنبھالی تھی، نہیں
نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور التجا کرتی نظر سے اسے دیکھا۔ دیر جان لے لو گی تو میری بلاج۔ اس کو دیکھتا افسر اسے بلا اور گاڑی کو دروازے کی طرف موڑ دیا۔ آیت کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکو۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر آیت کا ہاتھ تھام کر نکالا، جبکہ بہار کی وجہ سے اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بلیک جینس کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے وہ آیت کا ہاتھ پکڑ اندر داخل ہوا۔ رات کے 9 بجے وہاں سالار اور شفا کے علاوہ صاحب بھی بیٹھے تھے۔ آدم اور عرش کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے۔ ان کو اندر آتے دیکھ سب کھڑے ہو گئے تھے۔ سعادہ بیگم سے دیکھ کر آگے بڑھی۔ اپنے اوپر نظر پڑتے ہی وہ بلال سے ہاتھ چھڑوا کر سعادہ بیگم کی طرف بھاگی اور ان کے گلے لگے۔ بلال نے سب سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا تھا جہاں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر گئی تھی۔ ایک دم چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سنجیدگی تو فری آدم اور عرش کے چہرے پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ آدم کو خاموش دیکھا عرش وہاں سے چلا گیا تھا۔ آیت باری باری سب سے ملی تھی۔ جب آدم کے پاس آئی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہیں وہ اسے دھتکار نہ دے پہلے کی طرح۔ آدم نے بازو کھول کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ آئی ایم سوری بھائی، آئی ایم سوری۔ اس کے پاس آتے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں جانتا ہوں، ڈونٹ وری۔ وہ جان جاتی کتنی مشکلوں سے وہ یہ سب ضبط کر ہے۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ سعادہ بیگم نے بلاج کو کھڑا دیکھا اندر بلایا۔ آیت نے چونکا اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد مہری دیکھ اسے احساس ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی نظر جھکا گئی۔ امی 2 کپ کافی بھجوا دیں ڈرائنگ روم میں، تم چلو میرے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پروا بیگم کے بعد بلاج سے کہا اور خود ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلاج کا اپنا کام نہ ہوتا وہ کبھی اس کے ساتھ نہ جاتا۔ دونوں سنجیدگی سے بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں سنڈے کو پوری بارات کے ساتھ اپنی بیوی کو لینے آؤں گا۔ بلال نے سنجیدگی سے آیت کو لانے کا مقصد بیان کیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم اسے تمہارے ساتھ رخصت کریں گے؟ کیونکہ وہ میری بیوی ہے، تم مجھے روک نہیں سکتے اسے لے جانے سے۔ بلال نے بسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہی بیوی جسے بلیک میل کر کے تم نے نکاح کیا۔ آدم بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا تھا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ دور سے دیکھا کوئی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ اس وقت ایک دوسرے پر لفظوں کی گولہ باری کر رہے ہوں گے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپس میں کوئی مشورہ کر رہے ہوں۔